محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم الگ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم الگ ہے۔ اگر انسانی سوچ کے اعتبار سے میں اور آپ جیسا سوچتے ہیں، ایسی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو صرف اولیاء اللہ کے لیے رمضان ہوتا، عام مسلمانوں کے لیے رمضان نہ ہوتا۔ اگر میرے اور آپ کی طرح کی سوچ ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، ہم مخلوق ہیں، بہت دور دور کی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض مرتبہ پیر پھسلے تب بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات درست ثابت ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح کے نہیں ہیں، وہ وراء الورا ہیں، ہم سے پہلے ہیں، ہمارے بعد بھی ہیں، بہت پہلے سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتے دنیا کی کوئی طاقت وہ کر نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہماری سوچ کے برابر ہوتی تو صرف مسلمان رہتے دنیا میں، کافر نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی بسایا، مسلمانوں کو بھی بسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کیا عطا کرے، کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر ایسے آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کا اکانومی سسٹم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ پیٹرول کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ ڈیزل کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ بڑی بڑی سونے کی کانیں جن ملکوں میں ہیں، وہ ملک کس کے ہاتھوں میں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ مسلمان اگر ایک قدم بھی پیچھے لیتا ہے تو ساری دنیا کا اکانومی سسٹم کریش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائیں گے۔ ایسے کتنے مالدار جن کو یہاں کی حکومتوں نے خرید رکھا ہے، وہ لوٹے لے کر بھیک مانگتے ہوئے پھریں گے اگر مسلمانوں نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا۔ اللہ نے اتنا پاور مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ کبھی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان زمین بوس ہو جائے، مسلمان کمزور بن جائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ مسلمان اپنی فہم و فراست پر بھروسہ کرتے ہوئے آج غیروں کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان زمین کے برابر ہو جائے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار عطا کیا، اللہ نے مسلمانوں کو حکومتیں عطا کی، اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل دنیا کے حل فرمائے، لیکن دیکھنے میں ہم لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے نا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کیا اللہ ان کو دیکھو ہے، ہم نہ نہیں دیا نا۔ کفریہ سوچ۔ میرے کندھے میں اتنی طاقت ہوتی تو اللہ ہمیں دیتا، ہمارے کندھے میں طاقت نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ تو بہرحال ایک لمبا عنوان ہے، اگر میں اس کی طرف جاؤں تو آج کا عنوان باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اپنی تقسیم میں اس سال ہمیں باقی رکھا
کتنے جوان ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں، قدور کے علاقے میں 1 یا 1.5 مہینے 2 مہینے کے درمیان میں تقریباً 6 یا 7 بالکل جوان 32 ایئرز 30 پر 2 سال 30 پر 5 سال 40 سال، یہ 40 تک کی عمر کے درمیان میں 6 یا 7 نوجوان دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اللہ نے ہمیں باقی رکھا۔ گزشتہ سال ہمارے درمیان میں تھے، وہ اس سال نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی رمضان المبارک کی۔ یہ رمضان کیا ہے؟ کیا حضرت آخرین حج کیا؟ یہ تا بولتی نا مولی صاحبہ، اس کے اندر ویسی کیا چیز ہے کہ اللہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ بھی اس کی طرف بلاتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور ہے کیا چیز جس میں اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ میں، رمضان آنے والا تھا، آخری جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے درمیان میں ایک مہینہ ایسا آئے گا جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں نازل فرمائیں گے، اور ایسا مہینہ آئے گا اس میں ایک رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ کیا اتنے چیزاں یہ مہینے کی فضیلت کے واسطے کافی نہیں کیا؟ اور یہ مہینے کی ناقدری کرنے والوں کی وہ 30 زیادہ کیا ہیں؟ وعیدیں بھی ہیں، بہت آسان نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر میں بجا لاتا ہوں، اللہ ہم سب کے صحتوں کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسٹرگل والے روزے عطا فرمائے۔ ذریچ نہیں دھوپ ہے سو کتنی ہے دھوپ، ذریچ ہے سو دھوپ، ذریچ سچی میں ذری بول رہا ہوں سو میں، اس لیے کہ صحابہ کے دور کو گئے تو 4-4 5-5 kg کی تلوار اٹھا لے کو رمضان کے مہینے میں جنگ بدر، وہ بھی تپتی ہوئی گرمی، یہاں پر حج عمرہ کیے ہوئے افراد حضرات ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کو یہاں کی گرمی کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں بنگلور میں پہاڑ دیکھنا تو وہ کسے جانا؟ لال باغ کو جانا۔ ہمیں پہاڑ دیکھنا تو کان جانا؟ یہاں سے تقریباً 40-50 کلومیٹر تک جانا۔ اور سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں گردن اٹھائے تو پہاڑاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر کے بازو بالکل میرے گھر سے قریب، ہمارے گاؤں سے قریب ایک بڑا پہاڑ ہے۔ رات میں فل ٹھنڈ میں جاتا ہوں، وہ پہاڑ جیسے ہی شروع ہوا گرمی شروع ہو جاتی۔ پہاڑوں کے درمیان میں رہنے والوں کو معلوم ہے پہاڑ کی گرمی کیا ہے۔ تو اس گرمی میں حضرات صحابہ اکرام نے 4-4 5-5 kg کی تلواروں کو اٹھا کر، ہاتھوں میں ڈھالوں کو اٹھا کر، کفار کا سامنے جمع غفیر ہے، 1000 کا مجمع ہے، حضرات صحابہ 313 ہیں، ایک پر 3 کافر ہیں، دشمنان اسلام ہیں، صحابہ چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے پاس نہ ڈھنگ کی تلوار ہے، نہ ڈھنگ کے گھوڑے ہیں، نہ ڈھنگ کے اونٹ ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ بھی اپریل کا مہینہ ہوگا، اور ہمارے یہاں کے روزے صبح کو کھا کو، دبا کو، لپٹ کو، سو کو، اٹھے کے بعد میں ہمیں کیا سوچتی ہیں؟ اللہ ذرا پیٹ میں گیس ہو گئی، نارے اللہ۔ ان کے پاس ایک کھجور ہوتا تھا، ایک گلاس پانی ہوتا تھا، ہماری طرح کا دسترخوان سجا ہوا صحابہ کا نہیں تھا۔
जौ की रोटी खाते थे। आप मार्केट को जाएं, जौ खरीदें, उसकी रोटी बनाएं, मैंने खाया है, खाए नहीं जाती। लेकिन सहाबा इकराम जौ की रोटी खाते, पानी में भिगो कर खाते थे, और वो भी ना होती तो पेट पर पत्थर बांधते थे। और हमारा दस्तरखान 2-2, 3-3 साल लें, सुबह को मुद्दे होना, अच्छा बराबर का गोला खाया तो हजरत शाम तक सुकून ने। अच्छा क्या भाई सहरी क्या करे, ये गोला बना को दिए टीपू सुल्तान के तोप का, खाया, उसके ऊपर एक रत्ती खाना खा को, उसके ऊपर छाछ अलग, दूध अलग, पानी गटा गट पीता इन्हें। वो यत्ता पीता का तो जोर से अंदर से बाहर निकल जाता। हजरत मैं वो जोर से डकार आते ही अंदर का पानी बाहर आ गया। हजरत रोजा होगा कि सवाल करते लोग हम ना। हजरत जोर से छीन गया तो खाने के दाने नाक में से निकल गए। हजरत रोजा होगा कि खाया कई कुवता। खुदा बंदे गुफ्ता कुलू वशरबू, अल्लाह ताला कुरान पाक में बोल को है खूब खाओ और पियो। खुदा बंदे गुफ्ता, अल्लाह ने कहा है कुलू वशरबू, खूब खाओ खूब पियो। वो लेकिन ना गुफ्ता कुलू ता गुलू, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा ठुड्डी तक ठोस ठोस को खाओ कर को। वो वजन घटने का जाकर रमजान में वजन बढ़ गया रहता इसका, है कि नहीं? अल्लाह रमजान जो दिया ना, खाली आखिरत के फायदे नहीं, दुनिया के फायदे भी हैं। गुज़िश्ता जुमा या पैवश्ता जुमा बोलिया था मैं, ये डाइट प्लान है अल्लाह की जानिब से, जो आदमी बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया, जो आदमी पूरे साल में 25 दिन या 20 दिन अपने पेट को खाली रखता है, उसे कभी जो है मैदे का कैंसर नहीं आता। हमारा मैदा है ना, पूरा साल मेहनत कर को घर में क्या बोलते कि तारे बेटे फोन देखता जरी देर रखबा उन्हें गर्म होगा हिंगाना, कितनी देर बेटे कंप्यूटर चलाता जरा ऑफ कर को रख बेटे, बोलते नहीं बोलते। गाड़ी एक लंबा सफर हमने यहां से निकला, हैदराबाद का सफर मिसाल के तौर पर, दरमियान में कम से कम 2-3 जगह तभी हमें गाड़ी को खड़ा दी, कहीं को इंजन हीट हो जाती है, रेस्ट। तो अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे साल के सफर में 1 महीना इंजन को रेस्ट लेने के लिए रमजान अता फरमाया। और जब इंजन ठंडी होगी तो इंजन के खराब होने के खतरात क्या हैं? कम हैं। अगर इंजन गर्म है और गर्म है, हैदराबाद तक खड़ा ही नहीं जैसा गया बेरहम कांका की गाड़ी, हम पर भी रहम करना हमें, ठीक है? उसका भी हक है, गाड़ी खरीदे उसका भी हक है, सवारी का भी हक है, उसे पोंछना, उसे रेडी करना, उसका ऑयल, उसका पेट्रोल, उसका हक है। अगर उसका हक अदा नहीं करे तो उन्हें पूरे हक्कां तुम्हारे रास्ते में अदा कर डालती है, ठीक? तो जिस तरीके से यहां से हैदराबाद को जाते हुए 300, 350, 500 कितना किलोमीटर की, मुझे मालूम नहीं, उतना लंबा सफर मैं करता भी नहीं। मुझे करना तो ट्रेन होना मैं तो प्लेन में भी नहीं करता सफर, कार देखा तो वक्कर आती। बहरहाल उससे मुझे सफर का डिस्टेंस बहुत लंबा नहीं मालूम है। तो इतना लंबा सफर करता है आदमी, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर में एक मर्तबा कार क्या करता उन्हें खड़ा करके रेस्ट देता, ताकि इंजन ताजा रहे, ताजा दम होकर फिर से क्या हो, आदमी जोर जोर से भागेगा। आधा किलोमीटर भाग्या इंसानी, आधा किलोमीटर भाग्या, उसके बाद क्या होगा? सुस्त होगा। जरा बैठ जाओ हाजी साहब, कितनी दूर तक चलेंगे? ताज़ा दम हो जाएंगे, एक जगह बैठे। काफिला निकला था, एक जगह पड़ाव डाले, उसके बाद जो कुछ था खाया पिया, और फिर रिलैक्स होने के बाद
تازہ دم ہو کر نکلے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کو بلا فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پورا سال کھاؤ. رمضان المبارک آئے تو اس رمضان میں 1 سال کے لیے اپنے پیٹ کو کیا کرو, فائدہ تمہارا. میں روزہ رکھا تو اللہ کی شان میں کیا تبھی اضافہ ہوتا ہے؟ ذرا بولو. ایسا گھر کو دیکھ رہی حضرت حیدرآباد میں بول رہی کہ کام بول رہی کہ کون کی چلے گئے حیدرآباد کو. گھورے تو بھی ذرا بولو, ذرا بولو رندے. تو فائدہ ہمارا ہے. میں آپ سے پوچھوں, ہمیں تے جنے مل کو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ یہ پورا مجمع روزہ رکھا رہیں گا. ہاں ہمارے پورے جنے روزہ رکھے تو اللہ کی شان میں کیا تبھی بڑائی ہوتی ہے؟ ہاں یا ہمیں پورے مل کو روزہ نہیں رکھے تو اللہ کی شان میں کیا تبھی کمی ہوتی ہے؟ پھر کئی کو اللہ ہم نہ بکھا رکھیا, وجہ کیا؟ غور کرے. ہمیں دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ. ایک تو ہمارے معدے کو اللہ صاف فرمائیں گے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ جو آدمی رمضان المبارک, رمضان نہیں پورے سال میں کم از کم 20 سے 25 دن اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے اسے کینسر نہیں آتا. جو آدمی پیٹ کو خالی رکھتا ہے اسے بیماریاں نہیں آتی. جو آدمی اپنے پیٹ کو 20 سے 25 دن خالی رکھتا ہے اس کا فیٹ لیول لو ہو جاتا ہے. اسے ڈائٹ پلان اللہ نے دنیا کے سائنسدان اب ریسرچ کرے سو اللہ تعالیٰ اس زمانے سے حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا. پھر بھی اللہ کا شکر, اللہ ہم نے روزے جو دیا ہے نا وہ بہت آسان روزے. کیا رات میں کھا سکتے ہیں, صبح میں کھا سکتے ہیں, کھا رہے نہ دبا کچھ کھا رہے, صبح سے بھوکا تھا نہ کر کو بول کو افطاری میں کھائے, افطاری میں صبح سے بھوکا تھا نہ کر کو کھائے. پورے سموسے والے تو اب یہ دنہ میں سموسے والے بلڈنگاں بن لیے جیسا کما لیتے ہیں, وطا کھاتی ہیں ہمیں لوگاں. تو رات کو کھایا جا سکتا ہے, صبح کو کھایا جا سکتا ہے. پہلے کی شریعت میں یہ نہیں تھا. پہلے کی ایک مرتبہ کھانا تھا سو رات کو کھا لے کو سو گئے تو پھر روزہ شروع ہوگا. رات کو کھا لے کو سو گئے تو پھر روزہ شروع ہوگا. اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, دن میں بھوکے رہو گے تو رات میں کھا سکو گے اور پھر سحری میں کھا سکو گے. اس درمیان میں اگر بیوی کی حاجت پڑی تو اس وقت اپنی بیوی کے قریب بھی جا سکو گے. پہلے کی شریعتوں میں یہ سب نہیں تھا. اور یہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں, یہ فضیلتاں کئی کو بیان کر رہوں کر کو بولے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوں دے گا. کتنی دیر پڑے تراویح کل رات کو؟ 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, سوا گھنٹہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے نا, اس کی کیا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اچھا سب سے پہلے اللہ کا لب و لہجہ دیکھو. میرے بچے آنا رے بیٹے, ہمیں بولتے نہیں اپنے بچوں کو, دیکھو اللہ ہمارے سے مخاطب ہو گئے. یا ایہا الذین آمنو, اے میرے پیارے ایمان والو, اے مجھے ماننے والو, اے میرے پیارے بندو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزوں کو میں نے فرض کیا. کیسے؟ جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا. اور کیوں کیا؟ بھوکا مارنے نہیں, اپریل کے مہینے میں پیاسا رکھنے نہیں. تمہاری بھوک, تمہاری پیاس سے نہ میری شان میں اضافہ ہو سکتا ہے, نہ میری الوہیت میں کمی آ سکتی ہے. تمہاری پیاس اور تمہارا جو کیا ہے, تمہاری بھوک ہے, وہ تمہارے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے تمہیں تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون,
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں سے تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پورا رمضان روزہ رکھا، پورا رمضان تراویح پڑھا، لیکن جھوٹ ختم نہیں ہوا، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے روزوں میں ذرا شک ہے۔ اگر پورا رمضان روزے رکھا، اس کی زندگی سے، اس کی زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں نہیں آئیں، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے رمضان میں، ہمارے روزوں میں کچھ جھول ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزوں کا ایسا قبول فرما جیسا قبول کرنے کا حق ہے، اور تیری قبولیت سے میرا فائدہ ہوگا۔ میرا فائدہ کیا ہوگا؟ میں متقی بن جاؤں گا، میں تقوی والا بن جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ تقوی والا جو آدمی ہوتا ہے، تقوی والا جو آدمی ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان میں مکمل اللہ کے لیے روزہ رکھا، وہ پورے سال نمازی بن جائے گا۔ ہمیں ہیں کیا نمازی؟ ہمیں ہوں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز، ایک نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ رمضان مشق کے لیے آتا ہے، برابر اتنے سیکنڈ پچھ روزہ کھولنا، اتنے سیکنڈ پچھ روزہ رکھو، اپنا کھانا ختم کرنا۔ اللہ مشق کر، پریکٹس کروا رہا ہے رمضان کے مہینے میں کہ ٹائم کے پابند بنو، وقت کے پابند بنو۔ ہم لوگوں کو پابند ہونا چاہیے۔ ہم روزے جیسی مشقت والی عبادت کر سکتے ہیں، تو نماز روزے سے زیادہ مشقت والی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو نماز بدرجہ اولا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ارادہ کریں، اس رمضان میں ارادہ کریں، باری تعالیٰ موت تک مجھے اپنی نمازوں سے دور نہ کرنا، باری تعالیٰ مجھے موت تک نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، غیر ایمان والے بہت سارے روزہ رکھتے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور ایک شرط اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، واحتسابا، کیا مطلب؟ ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا۔ سر میں کنگھی کرنا سنت ہے، معلوم کیا سر میں کنگھی کرنا سنت ہے؟ ارے ذرا گردن ہلاؤ، معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ منجھے کیسا معلوم ہونا؟ سر میں تیل لگانا سنت ہے، سر میں کنگھی کرنا سنت ہے، داڑھی بنانا سنت ہے۔ بنانا کر کو بولے تو ایک مٹھ سے کم کرنا نہیں، بنانا کر کو بولے تو خوبصورت اسے ڈھنگ سے تراشنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ان سنتوں پر عمل کرتا ہے لیکن ثواب کی نیت نہیں ہے، تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ثواب کی نیت بھی رہنا، ایمان بھی رہنا۔ تو حضور نے فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک؟ دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو آدمی رات کی تراویح میں کھڑے کتنے منٹ؟ 60 سیکنڈ، 60 پو کتنے سیکنڈ؟ سوا گھنٹہ، یا تو 60 سیکنڈ 1 گھنٹہ کھڑے، 60 منٹ، یا تو 1 گھنٹہ کھڑے نہیں کر کو بولے تو سوا گھنٹہ کھڑے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی رات کی تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ کیا پیارا آفر ہے نہیں اللہ کا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بتا کر میں آگے بڑھوں۔
ہمارے بنگلور میں ایک ماحول ہے 10 دن تراوی، 7 دن تراوی، 8 دن تراوی کا. کیا حضرت کر سکتے کیا؟ آؤ کر سکتے. سنتاں تراوی میں 2 سنتاں ہی، ایک سنت قرآن کی، ایک سنت تراوی کی. ایک سنت قرآن کی، ایک سنت تراوی کی. اگر کوئی آدمی 10 دن میں قرآن پاک سن لے، اس کے بعد کیا ہونے؟ بری کیا نہیں. تراوی والی دوسری سنت بھی کرنا چاہیے ورنہ گنہگار ہوگا. سنت مؤکدہ ہے، کرنا نہیں تو گنہگار ہوگا. آج ہمارے بنگلور کے اندر بزنس مین حضرات بہت زیادہ ہم نے دیکھا، جو کمرشل ایریے ہوتے ہیں، کمرشل جو بازار ہوتا ہے، بازار میں رہنے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 دن میں رمضان ختم، تراوی ختم کر لے کو، قرآن ختم کر لے کو، اس کے بعد تراوی پڑھنا چھوڑ ڈالتے. باقاعدہ گناہ ہوگا اور ڈبل گناہ ہوگا. رمضان کے علاوہ کے دنوں میں کوئی آدمی ایک فرض چھوڑتا ہے، گناہ کم ہوگا، صرف فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا. رمضان میں اگر فرائض کو چھوڑتا ہے تو اسے ڈبل گناہ ہوگا، اس لیے کہ بہترین سیزن رہتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. تو تراوی کا یہ مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی تراوی پڑھتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، من النار، کس کے لیے؟ جہنم کی آگ کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس طریقے سے جنگ کے میدان میں تلوار کے ضرب سے، تلوار کے مار سے، وار سے بچنے کے لیے آدمی ایک مجاہد ڈھال جس طریقے سے رکھتا ہے، اسی طریقے سے روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے. جس نے روزہ رکھا اس نے جہنم سے خلاصی پائی، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ جہنمی ہو چکا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کتنی خوشیاں؟ یہ آج روزے کی فضیلت آج ختم، اگلے جمعہ روزے کی فضیلت نہیں. زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کی فضیلت اگلے جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا. آج کو روزے کی فضیلت ختم، اس کے واسطے لائن سے جلدی جلدی ختم کر ڈال رہا ہوں. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یہ خوشی افطار کے وقت جو بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے، جب بیٹھ کر روزہ کھولتا ہے، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. سامنے میٹھا میٹھا شربت ہے، سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں. بھوکا رہا 13.5 گھنٹے، 14 گھنٹے ہمارے ہندوستان کا روزہ برابر 14 گھنٹے یا 13.5 گھنٹے لگ بھگ علاقے کے اعتبار سے ہمارے ہندوستان کے اندر روزے چل رہے ہیں. 13.5 گھنٹے کے بعد آدمی سامنے اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، دل میں کیا ہوگی؟ قسم کی خوشی ہوگی. تو وہ یہ خوشی ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے جملوں میں ایک بشارت بھی عطا فرمائی، خوشی بھی عطا فرمائی. خوشی کیا ہے؟ روزہ دار کے لیے جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت خوشی ہوگی. لیکن آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں سے ملاقات فرمائیں گے. روزہ داروں سے ملاقات ہوگی اللہ کی. اللہ کا دیدار ہر کسی کو نہیں ہوگا، لیکن جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ کا ضرور دیدار ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا
کہ افطار کے وقت میں ایک کیا ہوگا؟ افطار کے وقت میں ایک خوشی ہوگی، اللہ سے ملاقات کے وقت میں ایک خوشی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایک روزہ دار کی ضرور بھی ضرور اللہ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ میں اس کی مثال اب دیا تو تم نہ غصہ آ جائیں گا۔ کون کی ہے کہ امی لے آگا؟ کیا کرتے ہیں ہمیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سانپ نوے انہیں سانپ پیچھے بھاگتے، پیچھے جاتے ہیں، فلان صاحب کئی کو یمیل ہے، یک یمیلے کی اتی قدر انہیں اس کی مجلس میں حاضر ہونے کو، اس سے ملاقات کو انہیں کیا کہ بڑا پیرانے پیر کا پوترا سمجھ گیا رہتا اسے، سب سے بڑا فراڈ ہونے چھرتا سو۔ بہرحال گیا تو پھر اندر تک چلے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے اس میں کتے کی لوگاں کو اعتراض بھی ہوئیں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں بچ کو سائٹ سے نکل جاتا ہوں۔ اللہ سے ملاقات ہو جائے تو مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز حاصل ہو؟ کیا حاجی صاحب حضور کا دیدار ہوا کہتے نا، کتنی خوش نصیبی ہے اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، اور کسی کو اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے، جس نے اللہ کے رسول کو پیدا کیا، اس خدا سے اگر ملاقات ہو جائے تو دنیا کی دولت بھاڑ میں جان دے، منجھ اللہ ہونا برابر۔ تو جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ ایک کئی روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی جو روزہ دار افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 101% اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیں افطار کے وقت میں کیا کرتے سو؟ سموسے کی دکان کے سامنے لائن میں کھڑے رہتے سو، اجی جلدی اب بولالتی مزن سب بولالتی۔ سموسہ نہیں کھائے تو بدنصیب نہیں بولتے، افطار کے وقت میں دعا چھوڑے تو بدنصیب بولتے سو۔ سموسہ بعد میں کھا لیو، سموسہ بعد میں خرید لیو، نہیں تو پہلے خرید لیو، مگر افطار کے وقت میں دستر پر بیٹھ کر نعمتوں کو سامنے رکھ کر دعا کرو، باری تعالیٰ میرے سامنے شربت ہے، بے انتہا پیاس ہے، سیکنڈوں کا وقت ہے، میں چاہوں تو ابھی اٹھا کر پی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں پیوں گا اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ میری اس ٹوٹی پوٹی نیکی کو اپنے فضل سے قبول فرما کر میری زندگی کی تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما کے اللہ قبول نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ آج سب دعا کریں گے انشاءاللہ، آج سے سب دعا کریں گے، آج سے سب دعا کریں گے۔ یہ تو ہو گئے فضیلت مختصر بولیا سو، جمعہ میں اتنا وقت بھی نہیں ہے نا۔ اب سنو وعیدہ، روزہ چھوڑنے والے کا حال کیا ہوگا؟ ایک آج صبح کو بھی تلاش کریا ملی نہیں، کتاب کہاں پڑھیا تھا، لیکن 1 سال یا 2 سال پہلے ایک حدیث پڑھیا تھا میں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر بولی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے گناہوں کے باوجود معاف فرمائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مائی ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ نہیں پوچھو گے کہ میں نے گناہ کیا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس مائی نے کہا کہ حضرت موسیٰ میں نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا بھی میں نے قتل کر دیا۔ زنا ہوا، زنا سے بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو بھی میں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اسے اپنی مجلس سے اٹھا کر باہر بھیج دیا، اس لیے کہ ایک تو زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر وہ معصوم بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں، دنیا میں بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کا بھی اس نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔
اٹھا کر باہر بھیج دو۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ اللہ کی شان ایسی ہے، تمہارے اللہ کی شان ایسی ہے کہ ایسے ہزاروں گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن آخری امت ایک آئے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، تم تو اسے دیکھ کر پریشان ہو، اس سے تم کراہت کرتے ہو کہ اس نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا۔ آخر میں ایک امت آئے گی، اس امت پر ایک مہینہ آئے گا جسے رمضان کہا جائے گا، اس میں روزوں کا حکم ہوگا، اس امت میں کوئی آدمی ایک فرض روزے کو چھوڑے گا وہ اس عورت سے بدتر ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ کیا کر ڈالتے؟ روزہ چھوڑ ڈالتے۔ پیٹ میں درد ہوا روزہ چھوڑ ڈالے، سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ ڈالے، چکر آئی نہیں آئے جی ساتھ کیا روزہ چھوڑ ڈالے۔ وہ گھران کے عورتاں کو بھی پورے سال میں رحم نہیں آتا، برابر رمضان میں رحم آ جاتا، چھوڑ بیٹے نکو آج نکو چھوڑ صبا رکھ لے کہتے ہیں۔ معلوم آپ کو کتنا بڑا گناہ ہے؟ کسی بھی صورت سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر موت کا ڈر ہو، بیماری بڑھنے کا ڈر ہو یا سفر میں ہو، یہ دو وجوہات چھوڑے تو کوئی اور وجہ نہیں۔ بیماری کا تو پیٹ میں درد بھی بیماری نہ حضرت، پیٹ میں درد کو بیماری نہیں بولتے، پیٹ میں درد ایسا رہنا مر جانا، مرگے جیسا درد آتا کیا؟ نہیں تو آخری ایٹ لیسٹ آخری درجہ بے ہوش ہونے کا کیا رہنا؟ شائبہ رہنا، تب جا کر روزہ معاف ہو سکتا ہے، ورنہ روزہ معاف نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، رات میں دو باشرہ یعنی مشرہ داڑھی والے دیندار لوگوں نے آ کر جگایا اور لے کر مجھے کہاں چلے؟ خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول، مجھے لے کر چلے پہاڑوں پر، ایسے خطرناک پہاڑ۔ میں نے کہا کہ میری ہمت ان پہاڑوں پر چڑھنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے ہمت دیا اور آگے بڑھایا۔ میں ان پہاڑوں پر چڑھ کر وادیوں میں اترا تو مجھے آہو بکا کی آوازیں، بڑی خطرناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آوازیں ہیں جہنمیوں کے رونے کی آوازیں۔ کس کے؟ جہنمیوں کے رونے کی آوازیں ہیں۔ ان آوازوں کو سنتا ہوا میں آگے بڑھا تو ایک آدمی کو سر کے بل لٹکایا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا؟ سر کے بل لٹکایا گیا تھا، پیچھے یہ جو پیر میں یہاں ایک رگ ہوتی ہے نہیں، وہ رگ میں کیا کرتے ہیں ہمیں بکرا چھلنے کے واسطے، وہ رگ میں ڈال کو رسی بن کو لٹکاتی نا، اللہ بھی لٹکاتا کہتے حدیث میں ہے، اللہ بھی اس رگوں کو پکڑ کر الٹا لٹکایا ہوا میں نے دیکھا، اور اس کے جبڑوں میں اس کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے، جبڑوں میں سے خون گر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا عذاب ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے سحری تو کی لیکن افطار سے پہلے اس نے روزے کو توڑ دیا۔ روزہ توڑے سے یہ بلا ہے، روزہ چھوڑے تو کیا بلا رہیں گی؟ ہاں روزہ توڑے تو اتنا بڑا عذاب ہے، اگر روزہ چھوڑے تو کیا رہیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب وعیدیں، ایک جگہ اللہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھے، سن کو ہی کیا روایت، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین بولے، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین بولے، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین بولے،
3 सीढ़ियों पर कदम रखे, आमीन बोले। खुतबा ख़त्म हुआ, नीचे बैठे सहाबा परेशान। अल्लाह के रसूल ने कभी ये अमल नहीं किया, पहली मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ये अमल किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा इकराम जमा हो गए। पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल, हमने कभी आपको सीढ़ियों पर, मेंबर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आमीन कहते हुए नहीं सुना, आज पहली मर्तबा आमीन कहते हुए सुना, क्या माजरा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे करीब आ गए। फरमाया, हिलाक हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक को पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवाए। मैंने उस पर कहा आमीन, मैंने उस पर कहा आमीन। फिर हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पड़े। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा, हजरत जिब्राईल ने बदुआ फरमाई, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप की जिंदगी मिली हो, या माँ बाप में किसी एक को उसने, किसी एक के बुढ़ापे को उसने पाया हो और वो बूढ़े माँ बाप ने उसे जन्नत में लेकर नहीं गए हों, ऐसे आदमी हिलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। आप गौर फरमाएं मेरे दोस्तों, पूरे दिनों का सरदार जुमा का दिन है। अल्लाह के रसूल जुमा का खुतबा देने के लिए सीढ़ियों पर कदम रख रहे हैं। पूरे फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो बदुआ कर रहा है, और पूरे नबियों का सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दिनों के सरदार जुमा में बदुआ हो रही है, वो भी मेंबरे रसूल के ऊपर। जब इमाम मेंबर पर जाकर खुतबा देता है, इमाम के मेंबर पर चढ़ने के वक्त जो आदमी दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी 101% दुआ को कबूल फरमाते हैं। जो आदमी इमाम दरमियान में, खुतबे के दरमियान में बैठता है, उस दरमियान में जुबान से तो दरूद भी पढ़ने की इजाजत नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने की तक इजाजत नहीं है। ऐसे में दरमियान में कोई आदमी दिल में अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर भी जरूर कबूल करता है। तो सोच कर देखो कि रमजान का महीना हो, रमजान का महीना हो और जुमा का दिन हो, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदुआ हो और उस बदुआ पर अल्लाह के रसूल की आमीन हो, तो मेरे दोस्तों उस बदुआ में कितना पावर होगा। अल्लाह हम सबको रमज़ान की नाकदरी करने से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने थीं, मैं इधर उधर गए बगैर सिर्फ और सिर्फ रिवायात को इसलिए रखा ताकि आप लोगों के सामने फजीलतें भी हों, आम लोगों के सामने वईदें भी हों। इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह रोज़ों के मसाइल और ज़कात के मसाइल दोनों को मिलाकर पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस महीने को हमारे लिए बाबरकत बनाए और हमें पूरी कदर के साथ इस महीने में चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल